اور پھر روایات ہیں، تاریخ لکھتی ہے، کتب سیر میں یہ درج ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفین پر حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف سے لڑتے ہوئے صفین میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روایت ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو ساری زندگی آپ جہاد سے بہت محبت کرتے تھے، اچھا، اور ساری زندگی آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ رب العزت مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب غور طلب بات ہے کہ دور صدیقی گزرا، آپ کا کوئی جہاد کا قصہ نہیں ملتا، دور فاروقی گزرا، آپ کا کوئی جہاد کا قصہ نہیں ملتا، آپ زہد و تقوی میں لگے رہے، آپ ساری عبادات میں نوافل میں مصروف رہے۔ پھر دور عثمانی آیا، پھر بھی آپ کا یہی عالم ہے۔ یہ کون سی چیز تھی صفین میں جو اویس کرنی کو کھینچ کے، اور دیکھیں نا، کہاں یمن، کہاں کوفہ، اور کھینچ کے آپ کو صفین میں لے گئی؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ جو قرآن کی جو بار بار اللہ نے برملا ارشاد فرمایا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو اہل ایمان ہیں یہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر اویس بھائی صرف یہی نہیں کہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، یہ جو اہل تصوف ہیں، جو صالحین ہیں، وہ صرف یہی نہیں، اور قرآن کی آیت میں عرض کرتا چلوں سورہ بقرہ میں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جو اہل ایمان ہیں، جو صالحین ہیں، ان کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ وہ حق اور باطل کو جدا جدا کرتے ہیں، فرقان بن جاتے ہیں۔ جی یہی کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں۔ اچھا، کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سند خیر التابعین والی ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی زبان اطہر سے۔ یہاں صفین میں آپ کا جو جسم اطہر ہے، آپ کا جو وجود اطہر ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک میسج تھا کہ خیر التابعین ہے، یہ ہمیشہ خیر کے ساتھ ہوگا، شر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک میسج دے دیا کہ مجھے مصطفیٰ نے خیر فرمایا ہے اور علی کو حق فرمایا ہے، اب خیر ہمیشہ حق کی طرف جاتی ہے، اس لیے صفین میں حق کے ساتھ ہوں۔ اور پھر آپ کو جام شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معیت میں پھر جو شہادت ہوگی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اچھا، یہ تو طے ہے نا شاہ صاحب کہ جو آپ کا قاتل ہے وہ تو جہنم میں ہی جائے گا، چاہے کوئی بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی شہید ہو جائے اور مقتول بھی شہید ہو جائے، دونوں ہی جنتی ہو جائے۔ جی قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ دیکھیں نا، وہ میں پہلے جو عرض کر چکا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ جو اہم ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے عاشق اہل بیت، عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، عاشق مدینہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو نام دینے والے، لیکن جب یہاں اس جگہ پہ پہنچتے ہیں پھر یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ آج کے دور کا فقدان ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ قاتل بھی ثابت کریں کہ وہ بھی حق پر تھا، مقتول بھی حق پر تھا، ادھر والے بھی حق پر تھے، ادھر والے بھی حق پر تھے، لیکن اویس کرنی نے یقین کریں یہ ثابت کر دیا کہ حق صرف علی کے ساتھ تھا۔ حق مال علی۔ اللہ، بہت خوبصورت۔ حضرت علی کے ساتھ جن لوگوں نے جنگ کی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود جو ان کے ساتھ جنگ لڑنے والے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمان، ٹھیک ہے جی، اور غالباً جنازے بھی پڑھے ہیں۔ جی جنازے پڑھے گئے نا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے صرف ایک یہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ، یہ کیا سوال ہے؟ وہ شہادت ان کی ہوئی ہے صفین کے موقع پر، تو ٹھیک ہے، اور صفین میں وہ مولا علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسری ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے کسی سے جنگ کرتے ہوئے شہادت ہوئی، شہید ہوئے۔ اس حوالے سے اہل سنت کا خطا اجتہادی، محتاط رویہ یہی ہے کہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ خطا اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ خطا اجتہادی کا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن غلطی ہو گئی، تو اس وجہ سے ان کا اپنے کی اجتہاد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ جنگ کی ہے۔ تو حضرت آج کیا عقیدہ ہے؟ اب 1450 سال بعد یہی عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ حضرت علی اکبر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے، خطائی تعدی اس کا بہترین یعنی محتاط قول یہی ہے کہ خطائی تعدی، اور سب و شتم نہیں کر سکتے ہم حضرت